اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے بہت ہی اچھی پیاری پیاری ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے، کوشش کیا کریں آپ ان کو شیئر کر دیا کریں، اللہ رب العزت بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں خانقاہ کے معاملات میں جو احباب کسی طرح بھی تعاون کرتے ہیں، کسی طرح سپورٹ کرتے ہیں، کسی طرح بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں، چاہے وہ ایک میسج کے ذریعے کر رہے ہوں، ایک کمنٹس کے ذریعے کر رہے ہوں، چاہے وہ شیئر کر کے کر رہے ہوں، تو الحمدللہ خانقاہ کے معاملات میں آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے الحمدللہ ہم جب ماہانہ ہماری محفل ہوتی ہے تو ان کے لیے خاص کر کے دعا کی جاتی ہے، مریدین کے لیے، محبین کے لیے، متعلقین کے لیے، شاگردوں کے لیے، سب کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے، جو بھی ان کے رستے میں ٹینشن ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے ان کے لیے اس معاملے میں اپنا اس سفر میں، اس رستے پہ آسانی کر دیں۔ اسم اعظم، بزرگوں نے اسم اعظم کو بہت زیادہ پڑھا ہے اور بے شمار برکتیں حاصل کی ہیں۔ دیکھیں اکثر ہمارے احباب اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ بزرگوں نے ساری زندگی اس پہ ریسرچ کی ہے، لگا دی ہے، ڈھونڈتے رہیں اسم اعظم کون سا ہے، اسم اعظم ہم نے پڑھنا ہے، اور اس طرح کر کے کہ یہ بھی کہا گیا کہ بزرگوں نے اسم اعظم کو پڑھا اور بہت ان کو ترقی ملی، روحانیت ملی، روحانیت میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا۔ تو اسم اعظم کی کہہ لو کہ خاص کر کے اسم اعظم پر ہی کیوں لوگوں کا ذہن آتا ہے کہ اس کو ہی زیادہ کیوں پڑھا ہے، حالانکہ بہت سارے وظائف ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سلسلے کا کوئی بھی ذکر ہے، سلسلے کا کوئی بھی وظیفہ ہے جو سلسلے کی طرف سے آتا ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بے شمار فائدے ملتے ہیں، کیونکہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے سلسلے سے ہوتا ہے۔ جو سلسلے کا ذکر ہوتا ہے، سلسلے کی وہ نسبت ہوتا ہے، اور جو سلسلے کی نسبت ہوتا ہے وہ مرید کو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اس کے قلب پر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ ہمیں جس طرح پیر و مرشد نے سلسلے کے اذکار دیے، سلسلے کے وظائف دیے، اب ہم نے آگے سلسلے میں رائج کیے، اسی طرح میاں حضور نے رائج کیے تھے، اب ہم وہی کر رہے ہیں۔ اب کیا کہ وہ جو سلسلے کے اذکار ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو سلسلے کے فیوز و برکات ملیں گے اس سے۔ تو اسم اعظم ہی کیوں ڈھونڈا جاتا ہے، اسم اعظم کیوں ہے، اس کی تلاش کیوں کی جاتی ہے کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے، ہم اسم اعظم پڑھیں اور اس میں ہمیں جلدی اور شارٹ کٹ طریقے سے ہمیں کہہ لو کہ جلدی روحانیت مل جائے، روحانی سفر پر ہمیں جلدی کامیابی مل جائے۔ تو اب یہ کہ بزرگوں نے اسم اعظم کو بہت زیادہ پڑھا ہے، بہت زیادہ اس کا ذکر و اذکار کیا ہے، پڑھے ہیں، اور اسم اعظم کو جو ہے نا وہ اس لیے بھی پڑھا گیا ہے کہ ان کے جو روحانی معاملات ہیں وہ کہہ لو کہ ایک ٹریک پر، ایک رستے پر پڑ جائیں۔ اور پھر دوسرا ہوتا ہے کہ یقینی کامیابی ہوتی ہے کہ بندہ جب اسم اعظم کو پڑھتا ہے، تو اس کے بہت سارے مختلف طریقے ہیں، بزرگوں نے فرمایا، میاں حضور نے بھی اس کے بے شمار طریقے بتائے۔ ایک تو یہ کہ اسم اعظم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نام جیسے نعمان ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کا نام عثمان ہے، یا آپ کا نام جو عائشہ ہے، یا آپ کا نام کوئی بھی ہے، تو اس کا جو ہے وہ آپ نے پہلا حروف اور آخری حروف لینا ہے۔ جیسے میرا نام منور ہے تو پہلا حروف بنتا ہے میم، آخری بنتا ہے را، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ جو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت دیکھنی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا چاہے بڑی ہو۔ تو اب یہ کہ قرآن پاک کی آیت آپ نے دیکھنی ہے جو میم سے شروع ہوتی ہو اور را پہ ختم ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جب میم سے شروع ہوگی، را پہ ختم ہوگی، تو یہ آپ کا اسم اعظم ہے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ جو آیت ہم لے رہے ہیں، اس میں آیت لے رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی کہ جسے وہ میم سے شروع ہوتی ہیں اور را پہ ختم ہوتی ہیں، تو اب اس کے معنی کو بھی مقدم رکھنا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں۔
ٹھیک ہے نا. تو اب کتنا پڑھنا ہے؟ آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے. میم، جیسے میرا نام منور ہے، میم نون واو را. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اعداد لینے. اعداد مثال کے طور پہ 400 ہیں، 500 ہے، 300 ہے، جتنے آپ کے اعداد ہیں آپ نے اتنا پڑھنا ہے. آپ نے اتنی ہی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے. اور آپ اس کو صبح فجر کے بعد پڑھیں تو وہ سبحان اللہ، عصر کے بعد پڑھیں تو ماشاء اللہ، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ بھی اور ماشاء اللہ بھی. ٹھیک ہے نا. تعداد وہی رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں، اتنی تعداد میں پڑھنی ہے. اب اس طرح بھی اسم اعظم پڑھا جاتا ہے. پھر دوسرا، جو بزرگوں نے زیادہ تر اس پر زور دیا ہے، زیادہ تر اس کو کنفرم کیا ہے، اس کو ہی مانا ہے کہ قرآن پاک میں یہ 3 جگہ پر ذکر آیا ہے اسم اعظم، یا حی یا قیوم. ٹھیک ہے نا. بزرگوں نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے، آپ اس کو جو ہے لازمی پڑھیں، اس پہ زیادہ زور دیا ہے. یہ بہت جلالی عمل ہے، بہت جلالی تحریر ہے. دونوں نام اللہ رب العزت کے ہیں اور دونوں ہی جلالی ہیں. اب اس کو پڑھنا ہے تو بغیر اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا. پہلے تو آپ نے اجازت لینی ہے، پھر پڑھنا ہے. اور پڑھنا کتنا ہے؟ آپ یا حی یا قیوم کے اعداد نکال لیں، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے نام کے اعداد کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ اس کو اگر چاہیں کہ ہم اس کا چلا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے کہہ لو کہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا کہ 10 دن میں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. 10 دن میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تو یہ اس کا پہلا عمل ہو جائے گا. اب یہ اجازت کے بغیر بالکل بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا. نہیں تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ جناب آپ نے یہ پڑھا ہے وظیفہ، مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے جسم سے آگ نکلتی ہے، اور آگ ایسی نکلتی کہ 24 گھنٹے نکلتی رہی ہے اور وہ بند ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ اجازت کے لے کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات ملیں گے. تو روحانیت پہ چلنے والے، راہ سلوک پر چلنے والے، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اسم کو لازمی پڑھیں. اس میں جیسے اس میں ذات اللہ ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. تو اب یہ کہ ہمارا جو رستہ ہے، ہمارا جو وے ہے، ہم جس ٹریک پہ چل رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلب میں نور ہو، ہمارے سینے میں نور ہو، ہمارے وجود میں نور ہو. تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے نام بہترین ہے. تو اب یہ بھی پڑھا جاتا ہے اس طرح. تیسرا طریقہ اسم اعظم کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نام کے اعداد نکالیں. جیسے میرا نام منور ہے، میم نون واو اور را، ہم نے اس کے اعداد نکالیں. اب کتنے اعداد ہوں گے؟ مثال کے طور پہ 400 ہو گئے. اب 400 ہو گئے. آپ نے اللہ رب العزت کے پیارے ناموں میں سے آپ نے وہ 1 یا 2 نام لینے ہیں جن کے اعداد 400 ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ کا اسم اعظم ہے. اب آپ نے ترکیب یہ کرنی ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے برکت کے لیے. پھر آپ نے جتنے نام کے اعداد ہیں، مثال کے طور پہ 400 تھے اعداد کے نام، آپ نے 2 اسم ہے یا 1 اسم ہے، آپ کو اس دونوں کو آپ نے اس تعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. پڑھنے کا ٹائم آپ یہ رکھ لیں کہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. دن میں 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو ہے وہ بزرگوں نے اسم اعظم کو مختلف طریقوں سے پڑھا ہے. تو مین چیز جو ہے وہ اس کی روحانیت ہے. اور روحانیت جب ہمیں ملتی ہے تو ہماری باطنی صفائی ہوتی ہے. باطنی جب ہماری صفائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے یہ جسم لطیف بن جاتا ہے. جسم لطیف جب بنتا ہے تو پھر ہم جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں، اس کے فیض و برکات، اس کے انوار و تجلیات ہمیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں کشف کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، وہ ہمیں خواب کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں. اب ہم چلے پہ بیٹھے ہوئے، پڑھائی پہ بیٹھے ہوئے، ہمیں نیند آ گئی ہے. نیند صرف آئی ہے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ آئی ہے، 2 سیکنڈ میں ہی کام ہو جاتا ہے. اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، اس کی پڑھائی کی جو چیزیں ہوتی ہیں پیچھے، اب وہ فوراً سے 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں ظاہر ہوں گی. آپ کو کامیابی اور آپ کا جو لیول ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس ہوتا ہے، جہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں، جہاں پر بھی آپ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ظاہر کروا دیتے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. کس لیول پہ موجود ہیں، کس طرح میں موجود ہیں، وہ آپ کو دکھا دیں گے. ٹھیک ہے نا.
ہم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی نیند آ جاتی ہے، اور اس وقت نہیں آتے ہم گرتے بھی نہیں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ اونگ آئی ہے، اس میں ہی سارے معاملات کھل گئے۔ آپ زمین پر ہیں تو آپ کو دکھا دیں گے، آپ آسمان پہ ہیں تو بھی آپ کو وہ دکھا دیں گے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے جب ہمارا جسم لطیف ہی بن جاتا ہے، ہم پڑھائی کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں روحانی پرواز عطا فرما دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے بارے میں کہ 8-8 گھنٹے انہوں نے روحانی پرواز کی ہے۔ تو وہ روحانی پرواز اس طرح نہیں ہوتی کہ اب ہم نے جو ہے نا وہ ایک چلہ کر لیا، ایک پڑھائی کر لی، ایک چلہ کر لیا، اور اس کے بعد ہم بیٹھے سوچتے ہیں لو جی ہمارا چلہ تو کامیاب ہوا نہیں، ہمیں تو پرواز ملی نہیں۔ تو بھائی آپ کو یہ دیکھیں نا کہ ایک چلے میں اگر کامیابی آپ کو ہونی تھی تو بزرگوں نے 40-40 سال محنت کیوں کی، 20-20 سال انہوں نے محنت کیوں کی؟ وہ بھی ایک چلے پہ بیٹھ جاتے، چلہ کا ہو جاتا، اس کے بعد بولتے لو جی مجھے تو سارا کچھ مل گیا۔ ایک ہی چلے میں ان کو موکل بھی مل گئے، جن بھی مل گئے، اس کے اعوان بھی مل گئے، ساری روحانیت مل گئی۔ اس طرح تو ایک چلے میں تو اگر ہوتا تو پھر سارے جتنے بھی جو راہ سلوک پہ چل رہے ہیں، عملیات پہ چل رہے ہیں، سب کو یہ مل جانا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں اعظم کو پڑھیں، مختلف طریقے بتائیں آپ کو، سارے ہی طریقے ایتھینٹک ہیں، اچھے ہیں، بس اس میں ہے کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ جس پر آپ کی مستقل مزاجی ہوگی وہی آپ کو اس کی روحانیت ملے گی، اس کے فیوز و برکات ملیں گے۔ کشف جب ملتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انسان کو اللہ رب العزت وہ باطنی آنکھ عطا فرما دیتا ہے کہ جو بندہ بند بھی کرے تو کھلی ہے، وہ بند کر کے بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہم تو گئے تھے، ہم نے ابھی سوال نہیں کیا تو ہمیں جواب پہلے مل گیا، یا ہم سوچ ہی رہے تھے کہ بھی ہم یہ 3-4 سوال کریں گے اور ہمیں جو ہے نا وہ اس کا لازمی ہمیں جواب لے کے آنا ہے۔ تو بزرگ کیا تھا، ہم جا کے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، ادباً بیٹھے ہوئے، ابھی تو ہم نے بات ہی نہیں شروع کی، کچھ سوال ہی نہیں کیا، اور بزرگوں نے گفتگو شروع کر دی۔ اب گفتگو کرتے کرتے ہمارے 3 سوال تھے، تینوں کا جواب دے دیا انہوں نے۔ کیا تھا کہ ان کو روحانی طور پر اس چیز کا علم ہو گیا۔ اس کو کشف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے اپنے کرم سے، فضل سے۔ تو جو احباب مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاملات پہ، اپنے گھر کے معاملات پہ، اپنے بزنس کے کاروبار کو چیک کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے پیاروں کو چیک کروانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030511611919، اس پر آپ رابطہ کریں گے ہماری ٹیم سے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم آپ کو اپارٹمنٹ دے دے گی۔ اس وقت آپ کال کریں گے، میں خود آپ کو چیک کروں گا، استخارہ کروں گا، تشخیص آپ کی جائے گی، پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی پوری بایو ڈیٹا بتا دیا جائے گا، اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، ساتھ میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔